یہ پیغام کوشش کریں گے کہ واضح طور پر پہنچ جائے کہ اللہ کے ولی کی شان کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے، اور ولی ہوتا کب ہے اور کون ولی ہوتا۔ توجہ ہے جی، بات کو آگے لے کے چلو۔ بھی ولیوں کی نشانیاں ہیں۔ مالک نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب مالک کائنات نے الا لفظ فرمایا، اس کا مطلب ہوتا ہے، آپ سادے لفظوں میں سمجھو کہ شک نہ کرنا، خبردار خبردار۔ پھر فرمایا انا، بے شک، مالک تیری تو کسی بات میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو نے یہ بات قرآن میں ارشاد فرما دی پہلے پارے کے شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بے شک اس کتاب میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مالک پھر تجھے فرما رہا ہے خبردار، بے شک، شک نہ کرنا۔ بات کیا بتانا چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے بات بڑی اہم ہے، بات بڑی اہم ہے۔ مالک کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جن کی دوستی ہمارے ساتھ ہو گئی ہے، جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، جنہوں نے سب کچھ اپنا اٹھا کے ہماری جو ہے ہمارے پاس رکھ دیا ہے، ہماری رضا کی خاطر قربان کر دیا ہے، دنیا کی ہر خواہش کو مار کر میرے یار کی عزت پہ کٹ گیا ہے۔ رب فرماتا ہے وہ ہمارے دوست ہیں، اور ہم اعلان کر رہے ہیں جو سب کچھ ہم پہ قربان کر دیں، پھر نہ ان کو دنیا کا خوف رہتا ہے نہ آخرت میں کبھی گنو، ان کو کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ مالک آگے، مالک یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ دوست ہے ایک دوسرے کا، کیا عام دوستوں کی بات فرما رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو دوست ہیں، دوست ہوتے ہوئے دھوکہ بھی دے جاتے ہیں، فراڈ بھی کر جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات کھڑے کر جاتے ہیں، تو کیا ایسے دوستوں کی؟ رب فرماتا ہے میں دنیا دار کے دوست کی بات نہیں کر رہا، میں تو رب کے دوست کی بات کر رہا، میں تو اپنے دوست کی بات کر رہا ہوں۔ پھر فرق ہوگا نا، ایک دنیا دار کا دوست ہے، ایک رب کا دوست ہے، تو اس کی شان میں بھی فرق ہوگا، اس کی عظمت میں بھی فرق ہوگا۔ مالک پھر علامت کیا ہے تیرے دوست کی؟ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی نشانی اس کی یہی ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہوگا۔ دوسری نشانی الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ایمان والا بھی ہوگا اور پرہیزگار بھی ہوگا، پرہیزگار بھی، متقی بھی ہوگا، یعنی اپنی ہر دنیا کی ہر خواہش کو ختم کر کے میری رضا پہ راضی کھڑا ہوگا۔ جس کا میں نے، میرے محبوب نے جس چیز سے روکا ہوگا اس سے رکا ہوگا، اور میرے یار کے اتباع کرتے ہوئے زندگی بسر کر جائے۔ مالک اگر کوئی ایسا بندہ کر جائے، تیرا دوست بن جائے، پھر انعام کیا ہے؟ رب فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا، خوشخبری سنا دو اس کے دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ کیا خوشخبری ہے؟ رب فرماتا ہے ہم نے دونوں جہانوں میں اس کو کامیاب کر دیا، کامیاب کر دیا۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے جو اللہ، اس کا رسول، مالک کائنات قرآن میں واضح ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر سب کچھ واضح ہونے کے باوجود، سب کچھ واضح ہونے کے باوجود بندہ راستہ بدل جائے، پھر بھی کہیں اور ایسی جگہ جا کھڑا ہو جہاں اس کو پتہ ہو یہاں دھوکہ ہے، جہاں اس کو پتہ ہے یہاں دو نمبری ہے، جہاں اس کو پتہ ہے یہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے یہاں، تو پھر اس بندے کو علاج کرانا چاہیے نا، اس بندے کا قصور ہے۔ اب یہاں یہ بات تو نہیں ہے کہ مالک نے جیسے چاہا، مالک نے تو کھلا اعلان کر دیا اگر ہمارے ساتھ دوستی رکھو گے ہم کبھی بھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، دنیا میں بھی تمہارا پرچہ بلند ہوگا، آخرت میں بھی تم کمگے نہیں۔ دوست ہوتا کیا ہے؟ جب دوستی ہو جائے تو پھر ٹائم بہت کم ہے، میں آپ کو بخاری شریف سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اچھا بات توجہ سے سنیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بات سمجھ نہیں آتی اور مولوی صاحب نے جوش میں کہہ دیا ہوتا ہے، اب چونکہ
ان کو بولنا پڑتا ہے کہ مولوی صاحب بولے، آپ بولے نہیں، آپ پہلے بات کو سمجھیں. ہاں بات سمجھ آ جائے تو پھر خاموش رہنا بھی نہیں بنتا. یہ بات سمجھ نہیں ہے آپ دہرا بھی سکتے ہیں، آپ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو اس سے ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ جب آپ خاموش رہیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. جو آپ کو بات سمجھ آ جائے تو پھر صرف مولوی کی واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کا ذکر اور عبادت سمجھ کے لیے اور اللہ والوں کی شان کو دل میں جگہ دینے کے لیے اس وقت سبحان اللہ کہتے ہیں. جی بخاری شریف، یہ میرے ہاتھ میں بخاری ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی بخاری ہے. 200 تک اب ہے یہ بخاری، یہ پوری دنیا پہ پڑھائی جاتی ہے، پوری دنیا پہ انٹرنیشنل لیول پر. یہ کس کو چاہیے ہو، یہ اوریجنل بخاری ہے. اچھا جی بات کیا ہے اس بخاری کا؟ صفحہ نمبر 1111 ہے، حدیث نمبر 6040 ہے، باب کا نمبر 41 ہے. بات کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت ابی ہریرہ سے روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. حضور کی زبان مبارک نے حرکت فرمائی اور غلاموں کو نوازنا چاہا. میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا ناد جبریل. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، بات کو توجہ سے سنیے گا. میرے حضور ارشاد فرما رہے ہیں جب مالک کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ مالک کائنات ناد جبریل کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، جبرائیل میرے بارگاہ میں حاضر ہو جا. حضور فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبہ. مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل تیرا رب فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہے، تو بھی اس سے محبت کر. فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہے، تو بھی محبت کر. فرماتے ہیں فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، تو جبرائیل اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر جبرائیل اہل السماء آسمان والوں کو آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے، ساتوں آسمان والے سنتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہو؟ جبرائیل آواز دے کر کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. اے مالک کائنات فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، آسمان والوں تم بھی محبت شروع کر دو. فیحبہ اہل السماء، فرماتے ہیں پھر اس بندے سے سارے آسمان والے محبت کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ ثم یوضع لہ القبول فی اہل الارض. حضور فرماتے ہیں پھر مالک کائنات اس بندے کی محبت کو زمین والوں کے دل میں رکھ دیتا ہے. پھر جو بھی مومن ہوتا ہے اس رب کے محبوب کے تذکرے شروع کر دیتا ہے، تذکرے کرتا ہے. یہ حدیث بخاری کی ہے، ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مالک کائنات نے اپنے محبوب بندوں کی محبت ایمان والوں کے دل میں رکھ دیتا ہے. پھر دیکھو کہ زمانے والے جس غوث کا تذکرہ گلی گلی میں کر رہے ہوں، ان کی شانیں بیان کر رہے ہوں، جس داتا علی حجویری کی شانیں ہر بچے کی زبان پر جاری ہوں، تو پھر کہنا پڑے گا مصطفیٰ کا فرمان بھی سچ ہے،
یہ بندہ رب کا ولی ہے، رب کا محبوب بنا ہوا۔ کیوں؟ ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت گھر کر گئی ہے۔ یہ توجہ ہے، بات سمجھ جتنی آئی ہے